اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے پہلے عقیدے پر بات کریں گے، اور یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی واحد ہے، یعنی یہ وہ والا ایک نہیں ہے کہ جو گنتی میں ہوتا ہے کہ ایک، دو اور دو کا آدھا ایک، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، صرف ایک ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں واحد حقیقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، کہ حبیب آپ فرمائیے اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے۔ اب اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایک بہت عام فہم دلیل بھی بیان فرمائی، اور وہ ایسی دلیل ہے جو عقل میں آنے والی ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل ارشاد فرمائی جو قیامت تک اگر کوئی غور و تفکر کرے تو وہ بالکل سمجھ جائے گا کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو خدا نہیں ہو سکتے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ یعنی اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے، یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کر لیا جائے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، تو وہ تباہ ہو جاتے، کیونکہ خدا اگر ہوں گے تو وہ بے نیاز ہوں گے، ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، وہ ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوں گے۔ تو اب اس میں سوچئے کہ اگر ایک خدا چاہے کہ سورج طلوع ہو اور ایک چاہے کہ سورج طلوع نہ ہو، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی سورج طلوع بھی ہو رہا ہو اور نہ بھی ہو رہا ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں کام نہ ہو، یعنی سورج طلوع ہی نہ ہو۔ جب طلوع ہی نہ ہو تو اس کا مطلب کہ ایک آپ نے عاجز مان لیا، یعنی ایک خدا فوقیت پا گیا۔ اگر طلوع ہو جائے تو اس کا مطلب جو دوسرا خدا ہے اس کی نہ چلی، آپ نے اسے عاجز مان لیا۔ تو جس کو آپ نے عاجز مانا وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا واجب الوجود ہوتا ہے، وہ دوسرے کے وجود کا سبب بنتا ہے، اس لیے خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر اس زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ ضرور تباہ ہو جاتے، کیونکہ ایک خدا کچھ کرنا چاہتا، ایک خدا دوسرا کام کرنا چاہتا، اور دونوں میں تضاد ہو جاتا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ ایک خدا جو چاہے دوسرا بھی وہی چاہے، تو پھر وہ اس کا مطلب دوسرا خدا نہیں، دوسرا جو ہے وہ اتباع کر رہا ہے، اور اتباع کرنا یہ خدا کا فعل نہیں ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں عقلی طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے، اور یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دیگر خدا، کوئی دیگر معبود وہ شریک نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب شرک پہ بات کریں گے تو اس میں بھی سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر خداؤں کو تسلیم کر لینا، اس کے سوا کسی اور کو عبادت کا شریک سمجھنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے کسی اور عقیدے پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔